دیکھو جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے نا وہ عادت بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادت. پھر اس انسان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو عادت سے ہٹ کے کچھ کام کروانے پڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا پورے سال نماز پڑھو پابندی کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک عادت پڑ گئی, صبح اٹھے مسجد میں آئے نماز پڑھی گھر چلے گئے, پھر ظہر میں آئے گھر چلے گئے. پھر جو نمازیوں کا ہوتا ہے نا وہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس زندگی اسی طرح گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عبادتیں ہم سے کرواتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرو. تو عجیب سی عبادت ہو کہ بھئی یہ والا کام کرو, تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. احساس بیدار ہوتا ہے اس لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. تو اللہ سے محبت بھی بڑھے گی, اللہ کے وجود کا احساس, اللہ کے ہونے کا احساس بھی بڑھے گا, اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی بڑھے گا. تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاگل ہو گئے ہو, اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا کے کاٹ رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. سنت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح ہونے کے لیے, اللہ نے بچا لیا, اور اللہ نے اس کے بجائے کوئی جانور دیا اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کی. بھئی یہ بیٹا بھی تو اللہ نے دیا نا, ویسے بھی تو اٹھا سکتا ہے. اگر میں ذبح نہیں کروں گا تو ویسے نہیں مار سکتا, ویسے بھی تو مار سکتا ہے وہ. تو اس کا حکم ہے تو کر دو ذبح, اس کو کاٹ ڈالو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں اعتراض نہیں کیا, تو ہم گائے ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو جانور ہے, وہ تو بنا ہی ہمارے لیے. اور یاد رکھو جس وقت اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو پورا کرنا اللہ کی غلامی ہے. غلام کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کیوں. دیکھو فوج میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی آفیسر حکم دے رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, وہ فوجی پوچھ رہا ہے کہ سر کیوں ہے, حالانکہ وہ فوجی جو ہے اپنے آفیسر کا غلام نہیں ہوتا, وہ غلام نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو, وہ کہہ رہا ہے سر کیوں, اس کی ریزن تو بتائیں. اب وہ آفیسر بیٹھ کے گھنٹے اس کو ریزن سمجھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا بھائی. آرڈر از آرڈر, آرڈر از آرڈر. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک فوج کا آفیسر جب اپنے ماتحت کو آرڈر کرتا ہے تو اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو پھر جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں تو تمہیں کیوں کی کہاں سے اجازت ہو گئی؟ پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک آدمی 30,000 کا جانور خریدتا ہے تو بہتر نہیں ہے 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دے بقرعید والے دن. میں نے کہا بالکل بہتر. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ افلاطونی اور بقراتی اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آخر وہ 30,000 کا جانور ذبح کرے گا, 30,000 میں کتنے گھروں میں راشن آ جائے گا, 30,000 میں بچیوں کو جہیز مل جائے گا, 30,000 میں یہ ہو جائے گا, 30,000 میں وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اللہ خوش نہیں ہوگا, باقی سارے کام ہو جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے.